الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسن تعریفہ، حسن کی تعریف۔ لغتاً ہوا صفت مشبہۃ من الحسن بمعنی الجمال۔ نحن درسنا حتی الآن عن حدیث الصحیح فی الدروس الماضیہ، ودرسنا عن تعریف الصحیح وعن اقسامہ وعن مصنفاتہ۔ درسنا کثیرا من الاحکام عن الصحیح، ولما فرغنا من الصحیح الآن انشاءاللہ سندرس عن الحسن اے الحدیث الحسن۔ فما هو التعریف لحدیث الحسن؟ فالحسن لغة هو صفت مشبہۃ من الحسن بمعنی الجمال، یعنی حسن لغت میں وہ صفت مشبہ ہے حسن سے، بمعنی الجمال، جمال کے معنی میں، جمال خوبصورتی کے معنی میں۔ تو حسن یہ صفت مشبہ ہے حسن سے، اور اس کا معنی لغت میں کیا آتا ہے؟ جمال آتا ہے، حسن و جمال آتا ہے۔ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ محدثین کے اصطلاح میں حسن، حدیث حسن کسے کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں اختلفت اقوال العلماء فی تعریف الحسن نظراً لأنہ متوسط بین الصحیح والضعیف۔ اصطلاح میں حسن کی تعریف میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ کیوں؟ لأنہ متوسط بین الصحیح والضعیف، اس لیے کہ حدیث حسن کا درجہ متوسط ہے صحیح اور ضعیف کے درمیان۔ صحیح ہے؟ اس لیے کہ حدیث حسن یہ صحیح اور ضعیف کے درمیان آتی ہے۔ تو اس وجہ سے علماء نے بہت زیادہ اختلاف کیا ہے حسن کی تعریف میں۔ ظاہر بات ہے بیچ میں ہے، تو کسی نے ایسی تعریف کی کہ اس کو ضعیف بنا دیا، اور کسی نے ایسی تعریف کی کہ اس کو صحیح بنا دیا۔ تو بیچ کی جو چیز ہوتی ہے اس کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ کبھی ادھر ہو جاتی کبھی ادھر ہو جاتی ہے۔ جیسے آدمیوں میں بھی کچھ ہوتے ہیں کہ کبھی جو بیچ میں رہتے ہیں تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حدیث حسن میں بھی اختلاف ہو گیا کہ یہ ضعیف اور صحیح کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ تو اصطلاح میں حسن کی تعریف میں علماء نے اختلاف کیا ہے، علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ لأنہ متوسط بین الصحیح والضعیف، اس لیے کہ یہ صحیح اور ضعیف کے درمیان ہے۔ وَلِأَنَّ بَعْضَهُمْ عَرَّفَ أَحَدَ قِسْمَيْهِ، دوسری وجہ، پہلی وجہ تو یہ ہو گئی کہ صحیح اور ضعیف کے درمیان واقع ہے یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے اس لیے کہ ان میں سے بعض علماء نے اس کی دو قسموں میں سے صرف ایک کی تعریف کی ہے۔ وَلِأَنَّ بَعْضَهُمْ عَرَّفَ أَحَدَ قِسْمَيْهِ، قسمین تھا نا، نون کو گرا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اضافت کی ہاں کی طرف، اس لیے کہ ان میں سے بعض علماء نے حسن کی دو قسموں میں سے ایک قسم کی تعریف کر دی، ایک قسم کی تعریف کی ہے۔ دو قسمیں نا حسن کی، حسن لذاتی اور حسن لغیرہ۔ تو بعض علماء نے جب حسن کی تعریف کی تو ایسی تعریف کر دی جو صرف ایک قسم کو شامل ہوتی ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایسی تعریف ہونی چاہیے کہ جو دونوں پر صادق آئے۔ تو کہہ رہے ہیں وَلِأَنَّ بَعْضَهُمْ عَرَّفَ أَحَدَ قِسْمَيْهِ، اور اس لیے کہ ان میں سے بعض علماء نے حسن کی دونوں قسموں میں سے ایک کی تعریف کی۔ وَسَأَذْكُرُ بَعْضَ تِلْكَ التَّعْرِيفَاتِ ثُمَّ أَخْتَارُ مَا أَرَاهُ أَوْفَقَ مِنْ غَيْرِهِ، اب ان قریب میں ان میں سے بعض تعریفات ذکر کروں گا،
پھر میں اختیار کروں گا اس تعریف کو جو میں دوسرے علماء کی تعریف میں سے مناسب سمجھتا ہوں۔ ثم اختارو ما، پھر میں اس تعریف کو اختیار کروں گا جس کو میں دیگر انبیاء کی تعریف سے زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ اور دیگر علماء کی تعریف سے مناسب سمجھتا ہوں، ویسی میں تعریف کروں گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنا تمہید انہوں نے بیان کر دیا، آپ کو بس اتنا کہنے کی ضرورت ہے کہ حسن کی تعریف میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ صحیح ہے؟ متعدد اقوال ہیں۔ پہلا قول کس کا ہے؟ امام خطابی کا۔ دیکھیے تعریف الخطابی، خطابی کی تعریف امام خطابی نے کیا تعریف کی ہے؟ وَهُوَ مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاشْتُهِرَ رِجَالُهُ وَعَلَيْهِ مَدَارُ أَكْثَرِ الْحَدِيثِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَيَسْتَعْمِلُهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ۔ هُوَ مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ، یعنی حسن وہ ہے کہ جس کا مخرج معلوم ہو، واشتہر رجالہ، اور جس کے راوی مشہور ہوں، اور زیادہ تر احادیث کا مدار اسی پر ہو، وعلیہ مدار اکثر الحدیث، اور زیادہ تر اکثر احادیث کا مدار اسی پر ہو، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، یہی وہ حدیث ہے، یہی وہ تعریف ہے، یا یہی وہ حدیث ہے جسے اکثر علماء قبول کرتے ہیں، وَيَسْتَعْمِلُهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ، اور عام فقہا اسی پر عمل کرتے ہیں، اسی کا استعمال کرتے ہیں، احکام مسائل میں اسی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، پھر دیکھیے تعریف امام خطابی کیا فرماتے ہیں کہ حدیث حسن وہ ہے کہ جس کا مخرج یعنی راویوں کا سلسلہ معلوم ہو۔ مخرج سے مراد کیا ہے؟ راویوں کا سلسلہ، کہ حدیث حسن وہ حدیث ہے جس کا مخرج معلوم ہو، راویوں کا سلسلہ معلوم ہو، اور اس کے راوی مشہور ہوں، اور زیادہ تر یا اکثر احادیث کا مدار اسی پر ہو، وعلیہ مدار و اکثر حدیث، اور اکثر احادیث کا مدار اسی پر ہو۔ تو یہی وہ حدیث ہے، یا یہی وہ تعریف ہے، بلکہ حدیث لگاؤ، یہی وہ حدیث ہے کہ جسے اکثر علماء قبول کرتے ہیں، وَيَسْتَعْمِلُهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ، اور عام فقہا اس کا استعمال کرتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو امام خطابی کی تعریف ہو گئی۔ تعریف الترمذی، امام تعریف نے کیا تعریف کی ہے حسن کی؟ گرے کل حدیث یروى لا یکون فی اسنادہ من یتہم بالکذب ولا یکون الحدیث شاذا ویروى من غیر وجہ نحو ذلک فهو عندنا حدیث حسن۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہر وہ حدیث جو مروی ہو اور اس کی سند میں کوئی ایسا راوی نہ ہو جو متہم بالکذب ہو، کل حدیث یروى لا یکون فی اسنادہ من یتہم بالکذب، یعنی ہر وہ حدیث کہ جس کی سند میں متہم بالکذب راوی نہ ہو۔ یروى اس کا ترجمہ آپ یہاں پر نہ لگائیں تب بھی درست ہے، بلکہ وہ بہتر ہے کہ ہر وہ حدیث جس کی سند میں کوئی جھوٹا راوی نہ ہو۔ آسان کیا ہے کہ ہر وہ حدیث جس کی سند میں جھوٹا راوی نہ ہو، ولا یکن الحدیث شاذا، اور وہ حدیث شاذ نہ ہو، ویروى من غیر وجہ نحو ذلک، اور وہ متعدد طرق سے مروی ہو، اور اسی کی طرح وہ متعدد طرق سے مروی ہو، فهو عندنا حدیث حسن، تو وہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حدیث حسن ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن ہر وہ حدیث ہے کہ جس کی سند میں کوئی جھوٹا راوی نہ ہو، یا کوئی ایسا راوی نہ ہو جس پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو۔
یا اگر یروا کا ترجمہ بھی کریں تو کر سکتی ہیں کہ ہر وہ حدیث جو مروی ہو، ہر ایسی حدیث جو مروی ہو اور اس کی سند میں کوئی جھوٹا راوی نہ ہو اور نہ ہی وہ شاذ ہو، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ بَدٍ نَحْوَ ذَلِكَ، اور اسی طرح وہ متعدد طرق سے مروی ہو۔ نحو ذالک سے مراد یہ ہے یعنی وہ شاذ نہ ہو، یعنی مختلف طرق سے جو دوسرے طرق سے جو وہ حدیث آ رہی ہے ان طرق سے بھی وہ شاذ نہ ہو، یہ مطلب ہے۔ تو وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَ ذَلِكَ، اور وہ اسی طرح متعدد طرق سے مروی ہو تو وہ ہمارے نزدیک حدیث حسن ہے۔ سمجھے تعریف؟ ابھی نہیں سمجھے؟ دیکھو ہر وہ حدیث، امام ترمذی کی تعریف کیا ہے کہ ہر وہ حدیث جس کی سند میں کوئی جھوٹا راوی نہ ہو اور وہ شاذ نہ ہو اور اسی طرح وہ متعدد طرق سے مروی ہو تو وہ ہمارے نزدیک حدیث حسن ہے۔ آسان ہے نا؟ تعریف و ابن حجر کی تعریف کیا ہے؟ قال ابن حجر فرماتے ہیں وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ والصحیح لذاته فإن خف الضبط فالحسن لذاته۔ توجہ ہے نا؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا تعریف کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث وخبر الاحاد، وہ خبر احاد، وہ خبر واحد جو عادل تام الضبط راوی سے منقول ہو، متصل السند ہو، معلل اور شاذ نہ ہو تو وہ صحیح لذاتی ہی ہے۔ فإن خف الضبط فالحسن لذاتی، پس اگر ضبط خفیف ہو جائے تو حسن لذاتی ہی ہے نا؟ ہے نا آسان؟ یعنی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حسن کی تعریف وہی ہے جو صحیح کی ہے، بس فرق کیا ہے کہ صحیح میں ضبط تام ہوتا ہے اور حسن میں کیا ہوتا ہے؟ ضبط خفیف ہوتا ہے۔ یعنی راوی کا ضبط اگر تام ہے اور باقی شرائط پائے جا رہی ہیں تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی، اور باقی شرائط پائے جا رہے ہیں اور ضبط تام نہیں ہے بلکہ خفیف ہے، کم ہے، تو پھر وہ حدیث حسن ہوگی۔ بس اتنا فرق ہے، بات سمجھے نا؟ ارے صحیح کی تعریف آپ نے کیا پڑھی تھی؟ بھول گئی؟ صحیح کی تعریف کیا پڑھی تھی؟ بولیے جلدی سے۔ وہ خبر ارے یہی تو تعریف تھی، وہ بھی وہ خبر واحد جو منقول ہو، عادل تام الضبط راوی سے اور متصل السند ہو، معلل شاذ نہ ہو، تو وہی تو یہی تو تعریف ہے وہ بھی۔ تو اس میں کیا تھا؟ تام الضبط، اور اس میں کیا ہے؟ حسن کی تعریف میں کیا ہے؟ خف الضبط، بس یہی فرق ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں قال، یعنی علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ خبر الاحاد، یعنی وہ خبر واحد جو منقول ہو، عادل تام الضبط، عادل تام الضبط راوی سے، متصل السند، اس حال میں کہ وہ متصل السند ہو، غیر معلل ولا شاذ، اس حال میں کہ وہ معلل اور شاذ نہ ہو تو وہ صحیح لذاتی ہی ہے۔ فإن خف الضبط فالحسن لذاتی، لیکن اگر ضبط خفیف ہو جائے تو وہ حسن لذاتی ہی ہے۔ تو کس کا فرق ہے؟ صرف خف الضبط کا فرق ہے۔ آگے دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے حاصل کلام بتا رہے ہیں۔ قلت، میں کہوں گا، کون کہہ رہے ہیں؟ مصنف۔ فكأن الحسن عند ابن حجر هو الصحيح اذا خف ضبط راويه اي قل ضبطه، گویا کہ حسن ابن حجر کے نزدیک وہ صحیح ہے اذا خف ضبط راویہ، جبکہ اس کے راوی کا ضبط کیا ہو؟ خفیف ہو، اے قل ضبطہ، یعنی اس کا ضبط کیا ہو؟ کم ہو۔ صحیح ہے نا؟ تو میں کہوں گا گویا کہ حسن علامہ ابن حجر کے نزدیک وہ صحیح ہے اذا خف ضبط راویہ، جبکہ
اس کے راوی کا ضبط کیا ہو؟ خفیف ہو، ای قل ضبط، اس کا ضبط کم ہو۔ وَهُوَ خَيْرُ مَا عُرِفَ بِهِ الْحَسَنُ، اور یہ سب سے بہترین تعریف ہے جو حسن کی گئی ہے، اور یہی سب سے بہترین تعریف ہے جو حسن کی گئی ہے۔ صحیح ہے نا؟ اچھا، امام ترمذی و امام خطابی کی تعریف کیوں درست نہیں ہے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، دیکھیے، اما تعریف الخطابی فعلیہ انتقادات کثیرۃ، رہی امام خطابی کی تعریف تو اس پر بہت سارے انتقادات ہیں، بہت سارے اعتراضات ہیں۔ واما ترمذی فقد عرف احد قسم الحسن، رہے امام ترمذی تو انہوں نے حسن کی دو قسموں میں سے ایک قسم کی تعریف کی ہے۔ رہے امام ترمذی تو انہوں نے صرف حسن کی دو قسموں میں سے ایک قسم کی تعریف کی ہے، اور وہ کون سی قسم ہے؟ وہ الحسن لغیری، اور وہ حسن لغیری، یعنی انہوں نے حسن لغیری کی تعریف کی ہے، جبکہ اصل کیا ہے؟ والاصل فی تعریف ان یعرف الحسن لذاتی، جبکہ اس میں اصل یہ ہے، اس کی تعریف میں اصل یہ ہے کہ حسن لذاتی ہی کی تعریف کی جائے۔ اس کی تعریف میں اصل یہ ہے کہ حسن لذاتی کی تعریف کی جائے، لأن الحسن لغیری ضعیف فی الاصل، اس لیے کہ حسن لغیری تو ضعیف ہے اصل میں، ارتقى الى مرتبة الحسن لانجبار بتعدد طرقه، اور وہ مرتبہ حسن تک پہنچ جاتی ہے متعدد طرق کے آنے کی وجہ سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اما ترمذی، رہے امام ترمذی تو انہوں نے حسن کی دو قسموں میں سے صرف ایک قسم کی تعریف کی ہے، اور وہ حسن لغیری ہی ہے۔ یہاں سے ترجمہ لگا سکتے ہیں، رہے امام ترمذی تو انہوں نے صرف حسن لغیری ہی کی تعریف کی ہے، انہوں نے حسن کی دو قسموں میں سے حسن لغیری ہی کی تعریف کی ہے، جبکہ اصل کیا ہے؟ حسن لذاتی کی تعریف کی جائے، جبکہ اصل یہ ہے، جبکہ اس کی تعریف میں اصل یہ ہے کہ حسن لذاتی کی تعریف کی جائے۔ کیوں؟ لأن الحسن لغیرہ ضعیف فی الاصل، اس لیے کہ حسن لغیری تو اصل میں ضعیف ہوتی ہے، ارتقى الى مرتبۃ الحسن، جو حسن کے مرتبے کو پہنچ جاتی ہے، لانجباری بتعدد طرقی، اپنے متعدد طرق کے آنے کی وجہ سے، یا اس کے متعدد طرق کے آنے کی وجہ سے مرتبہ حسن کو پہنچ جاتی ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ حسن لغیری وہ ضعیف ہی ہے۔ بات سمجھے؟ دیکھیں ایک بار اور دیکھو، میں کہوں گا گویا کہ حسن علامہ ابن حجر کے نزدیک وہ صحیح ہے، جبکہ اس کے راوی کا ضبط خفیف ہو، یعنی اس کے راوی کا ضبط کیا ہو؟ کم ہو، تو وہ کیا ہے؟ حسن ہے۔ اور یہ سب سے بہترین تعریف ہے جو حسن کی گئی ہے۔ رہی امام خطابی کی تعریف تو اس پر بہت سارے اعتراضات ہیں، اور رہی امام ترمذی کی تعریف تو انہوں نے حسن کی دو قسموں میں سے صرف حسن لغیری ہی کی تعریف کی ہے، جبکہ اس کی تعریف میں اصل یہ ہے کہ حسن لذاتی کی تعریف کی جائے، اس لیے کہ حسن لغیری ہی اصل میں وہ ضعیف ہوتی ہے جو حسن کے مرتبے کو پہنچ جاتی ہے اس کے متعدد طرق کے آنے کی وجہ سے۔ صحیح ہے؟ اس لیے کہ حسن لغیری ہی تو اصل میں ضعیف ہوتی ہے جو حسن کے مرتبے کو پہنچ جاتی ہے اس کے متعدد طرق کے آنے کی وجہ سے۔ اب کریں تعریف المختار، اس کی مختار تعریف، یعنی اب یہاں پر جو ہے یہ اسی کو جو علامہ ابن حجر نے کیا ہے اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں، توجہ ہے؟ ارے انہوں نے مختار تعریف کس کو کہا ہے؟ علامہ ابن حجر کی تعریف کو نا، ہاں، تب اسی کو جو ہے یہاں پر اپنے لفظوں بیان کر رہے ہیں الگ سے۔ تعریف المختار، حسن کی مختار تعریف، پسندیدہ تعریف۔ وَيُمْكِنُ أَنْ يُعَرَّفَ الْحَسَنُ بِنَاءً عَلَى مَا عَرَّفَهُ بِهِ ابن حجر بما يلي، اور ممکن ہے کہ علامہ ابن حجر کی حسن کی تعریف کرنے کی بنیاد پر درج ذیل تعریف کی جائے۔ کیسے ترجمہ کریں گے؟ اور ممکن ہے کہ حسن کی علامہ ابن حجر کی تعریف کی بنیاد پر درج ذیل تعریف کی جائے۔
وہ کیا ہے؟ وَمَتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِي خَفَّ ضَبْطُهُ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ من غیر شذوذ ولا علت۔ آپ کو اتنا یاد رکھنا بس کہ اس کی مختار تعریف، پسندیدہ تعریف ہوا متصل سند، یعنی حسن کی مختار تعریف یہ ہے کہ حدیث حسن وہ ہے جس کی سند متصل ہو، بنقل العدل الذی خف ضبطہ، جو ایسے عادل راوی سے منقول ہو کہ جس کا ضبط خفیف ہو، اور وہ روایت کرے اپنے مثل سے انتہا تک، اور وہ اس حدیث کو روایت کرے اپنے جیسے راوی سے شروع سے لے کر انتہا تک، من غیر شذوذ ولا علہ، بغیر اور اس طور پر کہ وہ شاذ یا معلول نہ ہو، یا اس میں شذوذ اور علت نہ ہو۔ شذوذ یعنی ثقہ نے اوثق کی مخالفت نہ کی ہو۔ تو حسن کی مختار تعریف یہ ہے کہ حسن وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو، اور جو ایسے عادل راوی سے منقول ہو کہ جس کا ضبط خفیف ہو، اور وہ اس حدیث کو روایت کرے اپنے جیسے راوی سے الی منتہا، آخر تک، اس حال میں کہ وہ شاذ اور معلول نہ ہو، یا اس میں شذوذ اور علت نہ ہو۔